اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وخیر الناصر و معین۔ جی بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 اور 70 پر ہم نے گزشتہ گفتگو کو اپنے روکا تھا کہ جہاں خدا نے آگ کو یہ حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم و ارادوا بہ کیدا فجعلناہم اخسرین، کہ انہوں نے اپنے طور پہ پلان کیا کہ لوگوں کو ذہن سے نکال دیں اور جلا کے قضیہ ہی ختم ہو جائے۔ خدا نے ناک کو سلامتی کی طرف، میں نے کہا تھا کہ ایک واقعہ جو آپ کے زمانے کا بھی ہے، ہم وہیں سے بات کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انہی قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ یہ مدد آپ کے زمانے میں بھی لوگوں کی شامل حال رہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو خدا پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور بت شکنی کرتے ہیں، بت شکنی۔ آپ کے زمانے کا خمینی بت شکن، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم۔ 79 میں انقلاب آیا ہے، 1979۔ اس کے فوراً بعد کچھ مہینے گزرے، امریکی سفارت پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں شاہ تو نکال دیا ہے، بادشاہی نظام تو ختم کر دیا ہے، دشمن کی جو کٹ پتلی حکومت تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، بادشاہت ختم ہو گئی ہے، لیکن دشمن خود بیٹھا ہوا ہے، یعنی امریکن سفارت کی صورت میں، ایمبیسی کی صورت میں، اور سازشیں مسلسل ہو رہی ہیں، بندے مسلسل شہید ہو رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ، شہید بہشتی جیسے لوگ، شہید مرزا مطہری جیسے لوگ، باہنر جیسے لوگ، شہید رجائی جیسے لوگ، مفتح جیسے لوگ، یعنی اتنی بڑی بڑی شخصیات شہید ہو گئیں۔ انہوں نے کہا جبکہ ہمارے ملک میں انقلاب آ چکا ہے، ہمارے ملک یعنی ہمارے ہاتھ میں اس وقت پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا جب آہستہ 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 اس کو تلاش کیا، اس کی ڈوروں تلاش کی، تو پتہ چلا وہ تو امریکن ایمبیسی سے چل رہی ہیں، تہران کے اندر موجود امریکن ایمبیسی، کہ جو اصل میں ایک جاسوسی کا اڈہ بنی ہوئی تھی۔ خمینی بت شکن نے کیونکہ سب سے زیادہ امریکہ کے خلاف گفتگو کی تھی، نوجوان بھی سمجھ گئے، اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، ایمبیسی پر قبضہ کر لیا، پریشر ڈال دیا، پوری دنیا کا پریشر آ گیا۔ پہلی مرتبہ کسی جگہ پر ایسا ہوا تھا کہ پوری ایمبیسی کو اپنے قبضے میں لے کے سب کو اپنا قیدی بنا لیا، خواتین کو اور کالے جو کارکنان تھے، یعنی بڑی شخص بہت اعلیٰ سیاست خمینی بت شکن کی، جو خواتین اس میں کام کرتی تھیں یا جو افریقن ہوا کرتے تھے یعنی کالے رنگ والے، ان کو سب کو آزاد کر دیا، باقی گوروں کو رکھا، اور سارے انٹرویوز اور سارے ثبوت اور جتنا جو کچھ ان کے پاس ایمبیسی سے ملا تھا وہ بہت کافی تھا کہ ایک جاسوسی کا اڈہ تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے کہ جاسوسی کا اڈہ تھا، سفارت نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے تو پوری دنیا سے پریشر ڈلوایا، امریکہ کے ہاتھ میں دنیا، پوری دنیا سے پریشر ڈلوایا کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں دشمن شناسی قرآن کی نگاہ میں، لیکن اس واقعہ کے جو ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامن و بردن و سلامن، میں بالکل اسی بات کو کہ خدا اگر معجزہ دکھائے آپ کے زمانے میں، اگر آپ بت شکنی کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے، ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے، خدا نہیں تبدیل ہوا ہے، خدا کی سنتیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں، انسان وہ نہیں مل رہا، اور جب مل جائے خدا کو اس طرح کا انسان، اس طرح کا بت شکن، تو وہ معجزہ آپ کے زمانے میں، وہ معجزات آپ کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں۔ خمینی بت شکن نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبضہ ہو گیا، لوگ آ گئے، کیونکہ پریشر انہوں نے باہر اور اندر سب جگہ ڈال دیا، اندر جو لوگ اچھے لوگ تھے بیچارے، انقلابی تھے، خمینی بت شکن کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی آ گئے، آگے کہا کہ ختم کریں آغا، یہ ختم کریں، سفارت کو چھڑوائیں، نوجوانوں سے کہ باہر آ جائیں، اس کو واپس امریکہ کے حوالے کریں، یہ ان کی زمین ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یہ سفارت نہیں ہے، جاسوسی کا اڈہ ہے، آیا سب کچھ جو ہمیں ڈاکومنٹس مل چکے ہیں وہ ثابت نہیں کرتے۔ بہرحال جب دیکھا چند مہینے انہوں نے کہ کسی طریقے سے ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہو رہی، پریشر کامیاب نہیں ہو رہا، پھر کیا کریں؟ وہی جو ہمیشہ پھر کرتے ہیں، ڈیلٹا فورس۔ یہ پہلی مرتبہ ڈیلٹا فورس کا، یا شاید دوسری مرتبہ ڈیلٹا فورس کا استعمال ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے ویتنام میں کیا، دوسری مرتبہ اس اپنی ایمبیسی کو یا اپنے لوگوں کو چھوڑوانے کے لیے کیا۔ ڈیلٹا فورس اتار دی گئی یزد میں ایک علاقہ ہے طبس صحرائی، کیونکہ ابھی تازہ انقلاب آیا تھا، تو نہ ریڈار سسٹم مضبوط ہیں، نہ ہی ابھی فوج اپنے ساتھ پوری طرح سے ساتھ دے رہی ہے، نہ ابھی پولیس ہے، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں، امریکہ کو پتہ ہے اس بات کا۔ جہاز باقاعدہ ان کے کراس کرتے ہیں، C-130 ہیں 2-3، اور اسی طرح سے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ آگے صحرا میں اتر جاتے ہیں، ایران کے اندر یزد کے طبس جیسے ایک صحرا میں اتر گئے، اور انہوں نے پلان کر لیا کہ
یہاں پر اترے, فیول دیا گیا ہیلی کاپٹرس کو. اب اگلا مرحلہ اسٹیڈیم ہے, اندر منافق موجود ہے, وہ پورا پلان کر رہا ہے کس اسٹیڈیم میں آپ نے تہران کے اندر اترنا ہے, وہاں سے آپ جائیں گے. بہت زیادہ یعنی اتنا اسلحہ ان کے پاس ہے, اتنا انہوں نے ایکسپلوزو ساتھ رکھا ہوا ہے کہ دھماکے ہوں گے, فلاں ہوگا, اور ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چھوڑائیں گے. وہی جیسے آپریشن کرتے ہیں, جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں, اور سوچ رہے تھے فلموں والا آپریشن جو ہالی ووڈ میں رہتا ہے وہی یہاں پر بھی اور کامیاب بھی ہو جائے گا. اب نہیں پتا تھا کہ یہاں پر بھی بت شکن موجود ہے. اور بہرحال یہ بت شکن کا جملہ کہ خدا ساتھ ہے خمینی کے, یہ ہم نے نہیں کہا, جمی کارٹر نے کہا. جمی کارٹر کا جب اس کو خبر دی گئی کہ تمہارا یہ آپریشن ناکام ہو گیا ہے, اس نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا, خدا خمینی کے ساتھ ہے. یہ جملہ کارٹر کا موجود ہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ, اس کو ٹیلی ویژن امریکہ خود دکھا چکا ہے کہ جو جمی کارٹر نے اس وقت جملہ کہا تھا. وہ ابھی طبس میں ہی ہیں اور پورا پلان ہے, منافقوں نے ساتھ دیا ہوا ہے, اسٹیڈیم بالکل تیار ہے. بہت ہی زبردست قسم کا ایک پلان انہوں نے کیا ہوا ہے, یعنی کوئی آپریشن کے لیے تو بڑی محنت کرتے ہیں, اور اس کو کئی بار کئی صحراؤں میں آزمایا, کبھی کہیں آزما رہے, کبھی کہیں آزما رہے, کبھی کہیں آزما رہے. اور جب یقین ہو گیا کہ ابھی آپریشن کامیابی ہوگا, بڑا سیکرٹ ہے اور بڑے اس میں فوجی امریکن استعمال ہو رہے ہیں, منافق ایرانی استعمال ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون. اور وہ جہاز سارے صحرائے طبس میں پہنچ گئے. جب صحرائے طبس میں پہنچ گئے اور پھر وہاں پر فیول رد و بدل کر رہے تھے, اور پورا پلان اب بس اڑنے کا وقت ہے, اس وقت صحرائی طوفان آ گیا. اب یہ بھی کیلکولیٹ کر کے نکلے تھے کہ بارشیں ہوئی ہوئی ہیں, صحرا بالکل اس وقت جو ہے وہ اسموتھ ہوا ہوا ہے, جبھی تو انہوں نے C-130 اتار لیے. صحرا پہ اگر پانی گر جائے تو اس کی رن وے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. C-130 اتار لیتے ہیں وہاں پہ. سارا کام جاری ہے, فیول لے رہے ہیں. صحرا میں طوفان شن کے نام سے معروف ہوا, یعنی صحرا میں ریت کا طوفان آ گیا. یہ جہاز جو آرام سے کھڑے ہوئے تھے یہ سنبھال ہی نہ پائے اپنے آپ کو, ٹکرا گئے. C-130 سے ٹکرا گئے, ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے, اور وہ سب کے سب وہیں پر ختم ہو گئے. خمینی بت شکن کی جب خبر دی گئی کہ ایسے واقعہ ہوا, یعنی اس میں بھی گھنٹے لگے, خمینی بت شکن بات پہنچے. اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم سب غافل تھے اس وقت خدا بیدار تھا, اور خدا نے مأموریت دی ہے کس کو, ریت کے ذروں کو. ہم سو رہے تھے, ریت کے ذرے جاگ رہے تھے, خدا نے ان سے کام لیا اور دشمن کو ختم کر دیا. خمینی بت شکن بیان موجود ہے. صحرائے طبس میں وہ آپریشن, امریکہ جس کے لیے کئی مہینے پریکٹس کرتا ہو, وہ آپس میں ٹکرا جائیں, دشمن کی تو حالت خراب ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں پر ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ جلے کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر بہرحال جو بڑی مشکل سے کہا C-130 کو گھسڑ کے سارے فوجیوں کو بھگا کے لے گئے, لیکن جو وہاں واصل جہنم سے وہیں پڑے رہ گئے, جلے ہوئے لاشیں بہت زیادہ ملے. اب یہ واقعہ طبس میں 80 کا اینڈ ہے, یہ 81 میں, یہ شاید 80 کے درمیان میں کسی جگہ پر 80 کی دہائی میں ہو رہا ہے. کمال ہو گیا ہے, یعنی اس واقعے نے امریکہ کو ایک بار یہ پھر احساس دلایا, استعمار کو پھر ایک بار احساس دلایا کہ بھائی تم بت شکنوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے, زیرو. اب تک جتنی تمہاری طاقت تھی سب ایک ہی واقعے میں زیرو ہو گئی ہے. ایران جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہاں بت شکن موجود ہیں. خمینی بت شکن وہ شخصیت موجود ہے کہ جو پھر جب چاہے خدا ان کی مدد کرے گا, اور الحمدللہ وہ نصرت کا سلسلہ جاری ہے. خوب, یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے اہم اس لیے ہونا چاہیے کہ بغیر یعنی ہم کہیں کہ خدا نے جس طرح سے آگ کو بغیر کسی وسائل کے اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی علامت بن گئی ان کے دور کے لوگوں کو پھر ایک بار متوجہ ہونے کے لیے, اپنے نفسوں کی طرف جھانکنے کے لیے, یا اپنے آپ کو دوسرے خداؤں سے جدا کرنے کے لیے واقعہ تھا. بالکل ایسے ہی دوسرے خداؤں سے, ان دنیاوی طاقتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا ایک بہترین واقعہ تھا جو خمینی بت شکن کی زندگی میں وجود میں آیا, کہ جس کو ہم صحرائے طبس میں طوفان شن کے نام سے ابھی تک معروف ہے. اور الحمدللہ امریکہ کو امید ہے, ہم بھول بھی جائیں لیکن امریکہ ضرور اس بات کو یاد رکھے گا. خوب, ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر پھر ہوا کیا, اس کے بعد کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام چند سال ان کے درمیان میں رہے, لیکن یہ اتنے بڑے 2 واقعات دیکھنے کے باوجود بھی, پہلا وہی کہ جو ضمیروں کی طرف متوجہ ہوئے تھے سارے بتوں کے ٹوٹنے کے بعد, اور دوسرا یہ کہ اس آگ نے جلایا نہیں. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اس بابل کے رہنے والے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے سب لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر لینا چاہیے تھا, ان کے اللہ کی عبادت شروع کر دینا چاہیے تھی. نہیں ہوا, یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ذہنوں سے بھلا دیا جاتا ہے. ایک اتنی بڑی
تبدیلی آئی ہے, دلیل ملی ہے, استدلال ملا ہے, لیکن یہ ذہنوں سے نکال دیا جاتا ہے. پر یہ بھی بڑا کمال ہے, اس میں بڑا رول ہے آج کے زمانے میں میڈیا کا, اور اس زمانے میں ایک پروپیگنڈا مشینری کا, جو یقینی طور پہ اسی طرح کا کوئی کام تھا کہ جو آج ہو رہا ہے. یہ لگتا ہے کہ آج شاید زیادہ مضبوط بنیادوں پر ہو رہا ہے, جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں, جس کو آپ پروپیگنڈا کہتے ہیں, لیکن یہ اس زمانے میں موجود ہے, جس کی وجہ سے چیزیں لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. پھر کیا فیصلہ کیا, کہا کہ بھائی یہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا, خدا کی طرف سے یہ آ گیا کہ اب ہم پھر چلتے ہیں اس جگہ پہ کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام, یہاں پر سورہ صافات ہے, سورہ صافات کی آیت نمبر 99, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی, کہا کہ بھئی تم لوگوں کے درمیان تو میں نے بڑی کوشش کی, کچھ نہیں ہوا, اب تو میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یعنی اصل میں خدا نے ان کو یہاں سے کہا کہ آ جائیے. اور اسی طرح انبیاء کے اندر, سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 71, نجیناہ یعنی ان کو بھی ہم نے نجات دے دی, ولوطن اور ان کے ساتھ لوط, الی الارض التی ایسی زمین کی طرف, التی بارکنا فیہا للعالمین وہ کہ جس کو ہم نے عالمین کے لیے بارکنا بابرکت قرار دیا تھا. یہ بابرکت زمین کیا ہے, انشاءاللہ ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. ابھی ہم یہاں پہنچے کہ ان کو ہجرت کا حکم مل گیا ہے اور یہ بابل چھوڑ کے جو ہے وہ ایک بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم یہیں سے شروع کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.